अगर आज रुखसती ना हुई तो मैं सबके सामने आपकी लाडली को तलाक दूंगा। शावेज दुरानी के संगीन और चट्टान जैसे मजबूत ऐलान पर पूरी हवेली के दरो दीवार लरस उठे थे। वहां मौजूद हर शख्स को सांप सूंघ गया था। दुरानी हवेली का माहौल जो चंद लम्हे पहले तक एक रवायती जश्न का मंजर पेश कर रहा था, अब गहरे सुकूत और खौफ के साए में डूब चुका था। शावेज की जिद, उसका गुस्सा और उसका लहजा ऐसा था जिसके सामने कभी किसी को इनकार की जुर्रत नहीं हुई थी। बचपन से लेकर आज तक उसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश, हर जिद पूरी की गई थी, मगर आज की जिद एक मासूम जिंदगी के फैसले पर मबनी थी जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। जब ये लर्जा खेज बात अनायत तक पहुंची तो खौफ और सदमे से इस मासूम लड़की का चेहरा जर्द पड़ गया। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। बदरस्ते कदमों के साथ अपने दादा जलालुद्दीन दुरानी के पास पहुंची और इल्तजा करने लगे। दादा जान, खुदा के लिए मुझे इस जालिम के हवाले मत करें। प्लीज़ दादा जान, मुझे बचा लें। वो मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझे जीते जी मार डालेंगे। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपनी मासूमियत और बेगुनाही की दुहाइयाँ देती रही, मगर हवेली के इकलौते वारिस शावेज दुरानी की जिद के सामने किसी की एक न जली। दादा जान ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जानते थे कि शावेज जो चाहता है वो कर गुजरता है। ख़ानदानी वक़ार और अनायत की ज़िंदगी को तलाक के दाग से बचाने के लिए हवेली के बड़ों ने हथियार डाल दिए। रात के आखिरी पहर जब अंधेरा गहरा हो चुका था, हवेली की बूढ़ी और जवान औरतें अनायत को ज़बरदस्ती लाल अरूसी जोड़ा पहनाकर उसके चेहरे पर घूंघट डालकर शावेज के वसीओ रीज़ और पुरशिकवा बिस्तर पर बैठाई। अनायत का पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद अपने सीने में सुनाई दे रही थी। कमरे का दरवाज़ा एक भारी आहट के साथ खुला और शावेज अंदर दाखिल हुआ। वो स्याह रंग की कढ़ाई वाली शेरवानी में मलबूस था, जिसमें उसकी पुरवकार और रौबदार शख्सियत मज़ीद खौफनाक हद तक पुरकशिश मालूम हो रही थी। उसने कदम बढ़ाए और अनायत के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। अनायत ने घबराकर अपने हाथों को आपस में भींच लिया। शावेज ने उसके कपकपाते वजूद को देखा और गहरे सर्द लहजे में कहा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई जीनी या भूत नहीं। अनायत ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ को जमा किया। उसकी हिचकी बंधी हुई थी। उसने घूंघट के अंदर से ही लहरसती जुबान में कहा, आप मुझसे नफरत करती हैं ना? तो फिर ये सब, ये रुखसती, अगर आपने तलाक ही देनी थी तो? उसकी बात अभी अधूरी ही थी। वो अपने अल्फाज पूरे भी नहीं कर पाई थी कि शावेज के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो एकदम आगे बढ़ा, उसके चेहरे से घूंघट को झटके से हटाया और उसके लरजते हुए गुलाबी लबाने नाजुक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसका अंदाज इतना जारहाना और जज्बाती था कि अनायत की आंखें खौफ और हैरत से फैल गई। शावेज ने उसे अपने हिसार में लेते हुए इंतहाई हाकमाना लहजे में उसके कान के पास सरगोशी की। आइंदा मुझसे दूर जाने का सोचा भी या अपनी ज़ुबान से तलाक का लफ्ज़ निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनायत साकत रह गई। उसके आंसू उसके गालों पर जम गए थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये नफ़रत थी या कोई ऐसा जुनून जिसका नाम इश्क था। आज से चंद साल पहले अनायत न जाने कितने अरसे के बाद दुरानी हवेली वापस आई थी। वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद शहर चली गई थी और अब ख़ानदानी तकरीब के सिलसिले में उसकी वापसी हुई थी। जैसे उसने हवेली की चारदीवारी में कदम रखा, अपने मरहूम बाबा की यादें उसके दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह बरसने लगी। हवेली का हर कोना, हर दालान उसके बाबा के कहकों और उनकी शफ़क़त से महक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी हसीन मखमूर भूरी आंखों का भीग जाना फितरी था। वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ हवेली पहुँचते उसका इतने परतपाक गर्मजोशी और मोहब्बत भरे तरीके से इस्तकबाल किया गया कि उसकी उदासी आहिस्ता आहिस्ता काफूर होने लगी। ताया ताई, चचा चची और सबसे बढ़कर उसकी दादी ने उसे गले लगाया। उसकी तमाम कज़न्स किंजा, महक और आरिफा तो उसे देखकर निहाल हो गई। इन लड़कियों के लिए तो जैसे अनायत की आमद ईद की खुशी जैसी थी। वो सब उसके गिर्द घेरा बनाकर बैठ गईं और पुरानी यादें ताज़ा करने लगी।
عنایت بھی اپنی تمام افسردہ یادوں کو بھلا کر اپنی کزنس کے ساتھ چہکنے اور ہنسنے لگی۔ کنزا اس کے تایا ابا کی بیٹی تھی، جسے گھر کے تمام چھوٹے بڑے آپ ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ گھر کی سب سے بڑی کزن ہونے کی حیثیت سے وہ سب کی لاڈلی بھی تھی اور ذمہ دار بھی۔ عمر میں وہ ان سب سے چند سال بڑی تھی اور اس کی شادی طے پا چکی تھی۔ شادی کے فوراً بعد اسے اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہو جانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان دنوں بے پناہ خوش اور پرجوش دکھائی دیتی تھی۔ آج رات مہندی کا مشترکہ فنکشن سٹارٹ ہونا تھا، جس کے لیے پوری حویلی کو رنگ برنگی لائٹوں، گیندے کے پھولوں اور روایتی سجاوٹ سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ لڑکیوں کے کمرے میں تیار ہونے کا مرحلہ چل رہا تھا، جہاں ہنسی مذاق اور چہچہاہٹ عروج پر تھی۔ مہندی کی تقریب کے لیے عنایت نے گہرے پیلے رنگ کا روایتی لباس زیب تن کیا تھا، جس پر ہلکا سا گوٹے کا کام تھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی بری آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا اور اس کے نچلے لب کے عین نیچے موجود قدرتی سیاہ تل اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ میک اپ بہت ہلکا اور مہارت سے کیا گیا تھا، جو اس کی معصومیت کو ابھار رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر کمرے کے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی اور پھر کسی کام سے دالان کی طرف آئی۔ وہ جلدی میں تھی اور جیسے ہی موڑ مڑی، وہ سامنے سے آتے ہوئے ایک طویل القامت وجود سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اگر وہ مضبوط ہاتھ اسے نہ تھامتا تو وہ فرش پر گر پڑتی۔ عنایت نے گھبرا کر اپنی آنکھیں پھیلائی اور اپنے سامنے کھڑے اس بھرپور جوان مرد کو دیکھنے لگی۔ وہ شاویز درانی تھا، حویلی کا اکلوتا وارث، رعبدار، مغرور اور بے پناہ پرکشش۔ وہ سیاہ کرتے میں ملبوس تھا اور بڑی باریک بینی اور گہری نظروں سے عنایت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظریں عنایت کے چہرے، اس کی مخمور آنکھوں اور خاص طور پر اس کے لب کے نچلے موجود تل پر ٹک گئی تھی۔ عنایت کو اس طرح دیکھا جانا اچھا نہ لگا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا اور اپنا نازک سا ہاتھ اس کے سامنے ہوا میں لہراتے ہوئے تیوری چڑھا کر کہا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں، یا پھر آپ جان بوجھ کر یہاں لڑکیوں کو تاڑنے کے لیے آئے ہیں؟ اس نے بڑی معصومیت مگر بے باکی سے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اپنی مدھم مگر کراری آواز میں اپنے سامنے کھڑے لڑکے پر اعتراض کیا۔ شاویز، جو اب تک اس کے حسن کے سحر میں تھوڑا سا مبہوت تھا، اس کی یہ کڑوی اور گستاخانہ بات سن کر یکدم بدمزہ ہو گیا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا، کیونکہ آج تک کسی نے اسے اس لہجے میں بات کرنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ عنایت جتنی معصوم اور خوبصورت نظر آ رہی تھی، اس کی زبان سے نکلی بات اتنی ہی تیکھی تھی۔ شاویز نے ایک سرد اور گہرا سانس لیا۔ جب وہ بولا تو اس کا لہجہ انتہائی کرخت اور رعبدار تھا، جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ محترمہ، آپ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس نے عنایت کی طرف ایک حقارت آمیز نظر ڈالی۔ آج تک تو یہ حال تھا کہ لڑکیوں کو اسے مڑ مڑ کر دیکھنے کی عادت تھی۔ اسے کبھی کسی لڑکی کو متوجہ کرنے یا کسی کے قریب جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود ایک ایسا مقناطیس تھا جس کی طرف لوگ کھینچے چلے آتے تھے۔ شاویز نے متبسم مگر طنزیہ انداز میں کہا، مجھے لڑکیوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لڑکیاں خود راستہ بدل کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ عنایت نے اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھا۔ وہ ایک قدم مزید اس کے قریب آئی اور شوخی سے بولی، اچھا، تو پھر اتنی باریک بینی سے مجھے کیا دیکھ رہے تھے آپ؟ آپ جیسے مردوں کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ حسین لڑکیوں کو دیکھ کر آپ لوگوں کی نظریں ایسے ہی ٹک جاتی ہیں۔ شاویز کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری، مگر وہ مسکراہٹ دوستانہ نہیں بلکہ حاکمانہ تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس مغرور لڑکی کو اس کی اوقات اور حویلی کے قوانین سکھانے کا وقت جلدی آئے گا۔ رات کے وقت مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ ڈھولک کی تھاپ، لڑکیوں کے گانے اور تالیوں کی گونج سے پورا دالان گونج رہا تھا۔ عنایت اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھ کر تالیاں بجا رہی تھی اور گا رہی تھی، لیکن اس کی نظریں لاشعوری طور پر بار بار مردانے کی طرف اٹھ جاتی تھی، جہاں شاویز اپنے دوستوں اور خاندان کے مردوں کے ساتھ بیٹھا گفتگو میں مصروف تھا۔ جب بھی شاویز کی نظریں اس کی طرف اٹھتی، عنایت جلدی سے اپنی نظر جھکا لیتی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی۔ شاویز بھی بظاہر باتوں میں مصروف تھا، لیکن اس کی عقابی نظریں مسلسل
عنایت کا پیچھا کر رہی تھی۔ پیلے رنگ کے لباس میں وہ اسے حویلی کے اندھیروں میں چمکتے ہوئے ایک ستارے کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کی وہ تیکھی زبان اور معصوم چہرہ شاویز کے دماغ پر نقش ہو چکا تھا۔ لڑکیاں تو اس کے اشارے پر مرنے کو تیار رہتی تھی، لیکن عنایت کا یہ باغیانہ انداز اسے ایک الگ ہی سحر میں مبتلا کر رہا تھا۔ مہندی کی تقریب دیر رات تک جاری رہی۔ جب سب لوگ تھک آ کر اپنے اپنے کمروں کی طرف لوٹ گئے تو عنایت حویلی کے ٹیرس پر اکیلی آ کر کھڑی ہو گئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی اور وہ آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ کر اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی۔ اتنی رات گئے یہاں اکیلے کھڑے ہو کر کس کے خواب دیکھے جا رہے ہیں؟ ایک جانی پہچانی بھاری آواز نے اسے چونکا دیا۔ عنایت نے مڑ کر دیکھا۔ شاویز دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ اپنے کرتے کی جیبوں میں ڈالے کھڑا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ عنایت نے اپنا رخ موڑا اور بے رخی سے کہا، میں کسی کے بھی خواب دیکھوں اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی دوسروں کی نجی زندگی میں دخل دینا اچھے مردوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ شاویز دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی قربت سے عنایت کو اپنے تن بدن میں ایک سنسنی محسوس ہوئی۔ شاویز نے جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، دورانی حویلی کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، اس کا تعلق مجھ سے ہوتا ہے، اور تم اب اس حویلی کا حصہ ہو تو تمہارا ہر خواب، ہر سوچ میرے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ عنایت نے صدمے سے اسے دیکھا۔ آپ بہت مغرور ہیں شاویز صاحب، لیکن یاد رکھیں ہر انسان آپ کی رعایا نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی، لیکن شاویز وہیں کھڑا دیر تک اس کے جانے والے راستے کو دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک گہری معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ تمہیں اپنی رعایا اور اپنے دل کی ملکہ بنانا مجھے اچھی طرح آتا ہے عنایت، اس نے اپنے دل میں عہد کیا۔ شادی کی تقریب کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، حویلی میں گہما گہمی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس گہما گہمی کے پیچھے ایک طوفان بن رہا تھا جس سے سب بے خبر تھے۔ شاویز کے کزنز بھائی جو کہ عنایت کے چہرے اور اس کی معصومیت پر نظر جمائے ہوئے تھے، حویلی میں ایک ایسی افواہ اڑانے کی کوشش کی جس نے شاویز کے غصے کو ہوا دے دی۔ ایک شام شاویز نے عنایت کو حویلی کے پچھلے باغ میں اپنے کزن کے ساتھ کھڑے گفتگو کرتے دیکھا۔ کزن کا انداز کچھ زیادہ ہی نزدیک ہونے کا تھا، جو شاویز کی غیرت اور اس کے اندر چھپے ہوئے مالک اسرار کو بالکل گوارا نہ ہوا۔ اگرچہ عنایت صرف ایک رسمی بات چیت کر رہی تھی اور اس کے لہجے میں بیزاری تھی، مگر دور سے دیکھنے والے شاویز کو یوں لگا جیسے عنایت اسے نظر انداز کر کے کسی اور میں دلچسپی لے رہی ہے۔ شاویز کا خون ابلنے لگا۔ اس کا سارا غصہ، اس کی انا زخمی ہو گئی۔ وہ تیز قدموں سے مردانے کی طرف لوٹ گیا، جہاں اس نے غصے میں ایک قیمتی گلدان دیوار پر دے مارا۔ اس کے ملازم اور دوست اس کا یہ روپ دیکھ کر کانپ اٹھے۔ شاویز کے ذہن میں عنایت کی وہ باتیں گونجنے لگی کہ آپ جیسے مردوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس نے سوچا کہ عنایت اسے نیچا دکھانے کے لیے سب کر رہی ہے۔ اسی رات شاویز نے عنایت کو راستے میں روکا۔ راہداری اندھیری تھی اور وہاں کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ اس نے عنایت کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ عنایت کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی، چھوڑیے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عنایت نے غصے اور درد سے تل ملا کر کہا۔ بدتمیزی؟ شاویز کا لہجہ خونی حد تک سرد تھا۔ بدتمیزی تو اب شروع ہوگی محترمہ۔ تم جو یہ حویلی کے لڑکوں کو اپنی ان بری آنکھوں کے جال میں پھنسانے کا کھیل کھیل رہی ہو نا، اسے بند کر دو، ورنہ میں وہ کھیل کھیلوں گا کہ تم جیتے جی مٹ جاؤ گے۔ عنایت نے حیرت اور دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ کی سوچ اتنی گھٹیا ہو سکتی ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں یہاں صرف اپنی آپی کی شادی کے لیے آئی ہوں، آپ کے ان فالتو اور بیمار ذہنی ڈراموں کا حصہ بننے نہیں۔ میرا ہاتھ چھوڑیے۔ اس نے پورے زور سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جہاں وہ رات بھر تکیے میں منہ دے کر روتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاویز اسے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف شاویز کا دل نفرت اور ایک نامعلوم تڑپ کے بیچ جھول رہا تھا، جسے وہ تسلیم کرنے سے کاری تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ کنزاپی دلہن بن کر اسٹیج پر بیٹھ چکی تھی اور بارات کا استقبال دھوم دھام سے کیا گیا تھا، لیکن اس خوشی کے ماحول کے پس پردہ شاویز اور عنایت کے درمیان کی کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ شاویز نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عنایت کو ہمیشہ کے لیے
اپنے حصار میں لے لے گا تاکہ وہ کسی اور کی طرف دیکھنے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اس نے اپنے دادا جلال الدین درانی سے بات کی اور اصرار کیا کہ کنزا کی رخصتی کے ساتھ ہی اس کا اور عنایت کا نکاح بھی پڑھا دیا جائے۔ دادا جان پہلے تو چونکے، مگر شاویز کی حویلی پر گرفت اور اس کے فیصلے کے سامنے وہ ہمیشہ بے بس تھے۔ انہوں نے عنایت کے چچا اور تایا سے بات کی۔ جب عنایت کو اس فیصلے کا علم ہوا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس مرد سے نکاح کیسے کر سکتی تھی جو اس کی عزت نفس پر حملہ کر چکا تھا اور اسے ایک مغرور اور ظالم انسان نظر آتا تھا۔ عنایت نے صاف انکار کر دیا۔ میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ آپ لوگ مجھے جیتے جی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ اس کے اس انکار نے شاویز کے اندر کے شیر کو جگا دیا۔ اس نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ وہ سیدھا نکاح خواہ کی طرف بڑھا جہاں سب گھر والے جمع تھے، اور وہاں پہنچ کر اس نے وہ لرزہ خیز اعلان کر دیا، اگر آج یہ نکاح نہ ہوا تو میں سب کے سامنے آپ کی لاڈلی کو گولی مار دوں گا دادا جان۔ یہ دھمکی صرف عنایت کے لیے نہیں بلکہ پورے دورانی خاندان کی پگڑی اچھالنے کے مترادف تھی۔ شاویز جانتا تھا کہ خاندانی عزت کے نام پر سب مجبور ہو جائیں گے۔ عنایت روتی رہی، دادا کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، مگر تقدیر کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ عنایت کے آنسوؤں کے سیلاب کے درمیان اس کا نکاح شاویز درانی سے بڑھا دیا گیا۔ زبردستی سے دستخط لیے گئے اور یوں وہ معصوم لڑکی جلاد صفت شوہر کے نام کر دی گئی۔ جب رات کو اڑتے اسے لال جوڑے میں سجا کر شاویز کے بستر پر چھوڑ دی تو اس کا دل خوف اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے پھٹ رہا تھا۔ شاویز کمرے میں آیا۔ اس کا وہ حاکمانہ انداز، اس کی شیروانی کی چمک اور اس کے لبوں کا عنایت کے لبان نازک کو چھو لینا، یہ سب ایک ایسی شروعات تھی جس نے عنایت کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ نکاح کے بعد کے ابتدائی دن عنایت نے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ شاویز کا رویہ بظاہر بہت سخت اور سرد تھا، مگر اس سختی کے پیچھے ایک عجیب سی تڑپ اور دیکھ بھال چھپی ہوئی تھی جسے عنایت دیکھنے سے قاصر تھی۔ وہ شاویز کو اپنا دشمن سمجھتی تھی اور اسے بات کرنے سے کتراتی تھی۔ جب بھی شاویز کمرے میں آتا وہ رخ بدل کر لیٹ جاتی یا بالکنی میں چلی جاتی۔ شاویز اس کی اس خاموش احتجاج کو محسوس کرتا تھا، مگر اس کی انا اسے جھکنے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن عنایت کو تیز بخار ہو گیا۔ وہ دن بھر اپنے بستر سے نہ اٹھ سکی۔ تائی اماں نے اس کے سر پر پٹیاں رکھی، مگر رات کے وقت جب سب سو گئے تو شاویز خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے عنایت کے تپتے ہوئے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عنایت نے نیمہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے وجود میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس کا ہاتھ ہٹا سکے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ شاویز نے گہرا سانس لیا۔ اس کا سخت چہرہ نرم پڑ گیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا، عنایت کے سر کو سہارا دے کر اسے سیدھا کیا اور اسے دوا کھلائی۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ عنایت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے چند دن پہلے حویلی میں طوفان کھڑا کیا تھا۔ تم اسے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو عنایت؟ شاویز نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ عنایت نے کمزور آواز میں جواب دیا، نفرت اس سے کی جاتی ہے جس کی کوئی حیثیت ہو۔ آپ تو میرے لیے ایک ایسے حادثے کی مانند ہے جس نے میری روح کو زخمی کر دیا۔ شاویز کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بدلا۔ اس کی آنکھ کو پھر ٹھیس پہنچی، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ اس نے اس کے کمبل کو اچھی طرح اس کے کندھوں پر پھیلایا اور کہا، تمہیں مجھ سے لڑنے کے لیے بھی صحت مند ہونا پڑے گا، اس لیے جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ رات بھر اس کے پاس کرسی پر بیٹھا رہا، اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، مگر عنایت کے جاگنے سے پہلے وہ وہاں سے چلا گیا تاکہ اس کا غرور قائم رہے۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی کے ماحول میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ عنایت کو آہستہ آہستہ معلوم ہوا کہ جس کزن کی وجہ سے شاویز کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ کزن دراصل عنایت کے خلاف ایک سازش کر رہا تھا تاکہ حویلی کا سکون برباد ہو سکے۔ ایک دن عنایت نے اس کزن کو کسی سے فون پر بات کرتے سن لیا، جہاں وہ شاویز کو نیچا دکھانے اور عنایت کی بدنامی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ عنایت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ شاویز کا غصہ بے بنیاد نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی غیرت اور حویلی کے وقار کی حفاظت کر رہا تھا، اگرچہ اس کا طریقہ کار غلط اور جابرانہ تھا۔ اسی شام جب شاویز اپنے مطالعے کے کمرے اسٹڈی روم میں بیٹھا کچھ فائلوں کا جائزہ لے رہا تھا، عنایت دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔
शावेज ने सर उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर रवायती संजीदगी थी। हाँ कहो, कोई काम है? अनायत ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर अपनी बड़ी मखमूर भूरी आंखें उठाकर सीधा उसकी आंखों में झांका। मुझे मुझे माफ़ कर दें शावेज। शावेज ने कलम मेज़ पर रख दिया। वो हैरत से उसे देखने लगा। माफ़ी किस लिए? दुरानी हवेली की सबसे सरकश लड़की आज माफ़ी मांग रही है? अनायत ने अपने लब को भींचा। उसका वो निचला तिल शावेज की नज़रों को फिर अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने आपको गलत समझा। मुझे मालूम हो गया कि इस दिन बाग में जो कुछ हुआ उसके पीछे क्या सच्चाई थी। आपने जो कुछ भी किया ख़ानदानी इज्जत के लिए किया। अगरचे आपका तरीका बहुत बुरा था, मगर आपकी नीयत घटिया नहीं थी। शावेज उठकर खड़ा हो गया। वो चलता हुआ उसके करीब आया। उसका कद अनायत से बहुत लंबा था। उसने झुककर अनायत के चेहरे को देखा। उसके लहजे में अब वो पुरानी तलखी नहीं थी, बल्कि एक अमीक जज्बा था। अनायत, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ ख़ानदानी इज्जत के लिए नहीं था, वो तुम्हारे लिए था। मैं तुम्हें किसी और के साए में भी नहीं देख सकता। तुम मेरी हो। बचपन से जब तुम इस हवेली में गुड़िया से खेलती थी, तब से मेरे दिल पर तुम्हारा नाम लिखा था। मेरा गुस्सा, मेरी नफ़रत नहीं थी, मेरा जुनून था कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। यह एतराफ़ इतना बड़ा और अचानक था कि अनायत का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए, मगर ये आंसू खौफ के नहीं बल्कि एक अनोखी सरशारी के थे। इन दोनों के दरमियान की खलीज अब तेज़ी से मिट रही थी। शावेज का रवैया अब अनायत के लिए एक ढाल बन चुका था, और अनायत भी अब उसके हिसार में खुद को महफूज महसूस करने लगी थी। वो जो रोज़ की झिड़पें और तीखे मुकालमे थे, अब उनकी जगह धीमी मुस्कुराहटों और गहरी नज़रों ने ले ली थी। एक रात जब बारिश का मौसम था और आसमान से बूंदें कटरा कटरा बरस रही थी, दुरानी हवेली के शहर में मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू फैली हुई थी। अनायत अपने कमरे की बालकोनी में खड़ी बारिश के पानी को अपने हाथों में समेट रही थी। वो पीले और सफ़ेद मिक्स रंग के खूबसूरत लिबास में मलबूस थी। उसके बाल खुले थे और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरकर उसके लबाने नाजुक की तरह बढ़ रही थी। शावेज कमरे में दाखिल हुआ और अपनी बीवी का ये सहर अंगेज रूप देखकर वहीं साकत रह गया। उसका दिल चाहा कि वो वक्त को यहीं रोक दे। वो धीमे कदमों से चलता हुआ बालकोनी में आया और अनायत के पीछे खड़ा हो गया। अनायत ने उसकी आहट महसूस की, मगर वो मुड़ी नहीं। उसके चेहरे पर एक हया की लाली फैल गई। शावेज ने अपने मजबूत हाथ बढ़ाकर अनायत को पीछे से अपने हिसार में ले लिया। उसका सीना अनायत की पुश्त से टकराया। अनायत ने हल्की सी लर्जिश के साथ अपने हाथ रोक लिए। शावेज, उसके मुंह से सिर्फ इतना ही लफ्ज़ निकल सका। शायद अब वक्त आ गया कि हम अपनी अना को पीछे छोड़ दें। अनायत, शावेज की भारी मखमूर आवाज़ और उसके कान के पास गूंजी। मैं थक गया हूँ इस झूठी नफ़रत का ड्रामा करते करते। मुझे तुमसे इश्क है, ऐसा इश्क जिसकी कोई हद नहीं, कोई इंतहा नहीं। अनायत ने आहिस्ता से अपना रुख बदला। अब उसके सामने थी। उसकी पीठ बालकोनी की रेलिंग से लगी हुई थी और शावेज दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए उसे अपने वजूद के मंडप में कैद किए हुए था। अनायत ने अपनी हसीन बुरी आंखें उठाकर अपने शौहर को देखा। उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ बेपनाह मोहब्बत और तस्लीम का जज्बा था। मुझे भी, अनायत ने बहुत धीमी शर्मीली आवाज़ में इतराफ़ किया, मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई है शावेज, आपकी इस ज़िद से, आपके इस जुनून से जो अब मेरा मुहाफ़िज़ बन चुका है। तो डियर प्यारे रीडर्स, ये था आज का हमारा शॉर्ट्स एंड इंटरेस्टिंग नावल। मज़ीद अगर आप ऐसे ही शॉर्ट नावल हमारे चैनल पर डेली सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।